अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। आज मैं आपको अपनी बेटियों के स्कूल में लेके जा रही हूँ, जहाँ पर एक समर फेयर अरेंज किया गया है। यहाँ पर हर स्कूल समर में फ़ंड रेजिंग करते हैं, वो डिफरेंट तरीके से होती है। और यहाँ पर ये एक फ़न फेयर अरेंज किया है जिसकी तमाम फ़ंड रेजिंग स्कूल के लिए की जाती है। आप यहाँ पर स्कूल में पे करके आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे एक स्टॉल खाने का, ज्वेलरी का, क्राफ्ट्स का कोई भी स्टॉल अरेंज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन आपको स्कूल में पे किया जाता है। यहाँ पे मेरी बेटी बाउंसी कासल में जा रही है, वो उसको बहुत पसंद है। यहाँ पे ये देखें छोटे छोटे स्टॉल लगाए हुए हैं लोगों ने, और बहुत ही हेल्प करते हैं एक दूसरे को, स्कूल को, क्योंकि यहाँ पर स्कूल जो हैं वो पेरेंट्स से बिल्कुल भी एक फ़ी भी नहीं लेते, बल्कि बच्चों को इस तरह वो ट्रीट करते हैं जैसे शायद पेरेंट्स भी वैसे ट्रीट नहीं करते। और यहाँ पर ये देखें मेरी बेटी की टीचर है, उन्होंने एक ज्वेलरी का स्टॉल लगाया हुआ है। वो यहाँ पर उनसे पूछ रही थी कि मेरे जो नेम के स्पेलिंग्स हैं उनका कोई लेटर है कि नहीं है। तो इसी तरह हम आगे गए तो एक और इनके बच्चे भी हमारे इनके स्कूल में यहीं पर पढ़ते हैं, ये पेरेंट हैं, और ये उनके पेरेंट्स टीचर्स पेरेंट की मीटिंग्स होती है जिसमें अगर पेरेंट्स को प्रॉब्लम्स हों तो वो उनको हेड के साथ डिस्कस करते हैं और पूरी सपोर्ट करते हैं स्कूल को। तो ये उन्होंने एक छोटा सा न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए चीज़ों का स्टॉल लगाया हुआ था। उसमें ये सारे नैपकिन्स और बेब्स और जो भी बच्चों की चीज़ें होती हैं वो सारी लगाई हुई थी। इसी तरह हम यहाँ पर एक और स्टॉल पे गए जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी उन्होंने एक चीज़ें जिसमें स्टिचिंग, रिबन्स और डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी की चीज़ें लगाई हुई थी। और उन्होंने फिर हमें लिया कि वो किसी दूसरे टाउन से हमारे टाउन में आई थी इस फेयर में स्कूल को सपोर्ट करने के लिए। और वो बता रही थी कि ये हम जिस टाउन में हैं वहाँ पे आप आएंगे तो हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे। फिर यहाँ पर मैं एक बुक्स की शॉप पर आई जिस पे बुक्स का स्टॉल लगा हुआ था जिसमें 50% ऑफ था बुक्स का। और यहाँ पर कुछ मैंने राइटिंग के लिए, बच्चों की राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए बुक्स देखी, जिसके लिए मैंने उनसे पूछा और मैंने एक फिर अपनी बेटी के लिए एक बाय की। इसी तरह उनके पास और भी बड़ी अच्छी बुक्स थी जो 50% वो उस पर दे रहे थे डिस्काउंट पर। और फिर मैं यहाँ पर एक स्टॉल पे आई और मुझे बहुत ही खुशी हुई इन बच्चियों को देख के। मैं उनकी मूवी तो नहीं बच्चियों को बना सकती थी, लेकिन मैंने उन्होंने अपनी वो सेकेंडरी स्कूल से आई थी और ईयर 8 की वो बच्चियाँ थी, और वो उनका एक स्कूल का ट्रिप था जो आयरलैंड जा रहा था, और वो वहाँ के लिए अपनी पे करने के लिए उस ट्रिप का जो जितने भी मनी था उसको पे करने के लिए उन्होंने ये स्टॉल लगाया। और उसमें कुछ केक्स वो खुद बना के लाई, कुछ उन्होंने बाय किए, और यहाँ पर वो अपने ट्रिप को सपोर्ट करने के लिए कि हमें ट्रिप के लिए हमारी फंड रेजिंग करें कि हम वहाँ पर जाएं। उसमें क्योंकि वो 10 डेज़ का ट्रिप था उनका आइलैंड का, तो वो उन्होंने वहाँ पर काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ थी जो करनी थी, और काफ़ी वो एक्सपेंसिव ट्रिप था जो वहाँ पर हाइकिंग और जो भी उनकी एक्टिविटीज़ थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी। तो वो इसी तरह ही बच्चे अपनी चीज़ों को खुद सपोर्ट करते हैं। जब यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं, यहाँ पे बच्चे जो हैं वो 8 ग्रेड के जो हैं वो मैं उनको देख के बड़ी हैरान होती हूँ कि वो इवनिंग में आफ्टर स्कूल न्यूज़पेपर्स को सेल कर रहे होते हैं, डोर टू डोर जा रहे होते हैं, और वो मतलब उन्हें एक अपने लिए एक पॉकेट मनी मिल जाती है। कुछ लोगों की इतने फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन यहाँ पर प्रेफर करते हैं कि बच्चा इंडिपेंडेंट हो के ये सारी चीज़ें समझे। वो सिर्फ पेरेंट्स के लिए एक क्योंकि पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन होते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और करनी होती हैं, तो बच्चों को ऐसी चीज़ों में सपोर्ट करना चाहिए। वो कितना अच्छा थिंक कर रही थी कि हम यहाँ पर केक, फिर मैंने उनसे ये बड़ा ही मज़ेदार एक चॉकलेट केक स्लाइस दिया, एक अपनी बेटी को लेकर दिया। और
پھر یہاں پر ہم میری ایک فرینڈ ملیشین فرینڈ تھی، انہوں نے اب آج ہمیں انوائٹ کیا ہوا تھا ملیشین کارنیوال میں. تو بہت ہی خوبصورت راستہ تھا، کنٹری سائڈ پہ تھا. تو میں اور میرے ہسبینڈ اور بچے ہم لوگ سب آج وہاں پر گئے، اور بہت ہی خوبصورت یہ سارا راستہ تھا کنٹری سائڈ کا. یہاں پر جب ہم انٹر ہوئے تو سینٹرل لندن سے بھی کافی لوگ آئے ہوئے تھے، اور بہت اچھا ارینجمنٹ تھا. چلائے میں آپ کو دکھاتی ہوں ملیشین کارنیوال کی اندر سے ساری لوگ. یا ہمیں کیوں میں ویٹ کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ اندر سے جو آنے والی گاڑیاں تھیں وہ پہلے باہر آ رہی تھیں، اور پھر ہمیں الاؤ کیا جا رہا تھا کہ آپ اندر جائیں. کیونکہ یہاں پہ ایک بگ فیلڈ تھا جس میں انہوں نے پارکنگ کی ارینجمنٹ کی ہوئی تھی، اور بہت ہی خوبصورت ایریا تھا سارا کنٹری سائڈ. آپ دیکھیں تقریباً یہاں پر 1000 سے اوپر لوگ آئے ہوئے تھے. یہاں پر پارکنگ ہمیں مل چکی ہے، اور اب ہم اندر جا رہے ہیں. انگلینڈ میں ویسے ہر موسم کی اپنی ایک خوبصورتی ہے. اگر یہاں پر آٹم آتا ہے تو اس کی یہاں پر اپنی خوبصورتی ہے. اب آج کل یہاں پر سمر ہے، سمر میں خوبصورت دن، خوبصورت سورج کی روشنی، اور کھلا آسمان، اور بے تحاشا سبزہ گرینری ہر طرف، جو آنکھوں کو انتہائی خوبصورت لگتا ہے. کارنیوال میں ہم انٹر ہو چکے تھے. لوگ یہاں پر کیمپ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. لگتا ہے کہ جیسے وہ رات کو یہاں پر آ گئے تھے، اور کافی زیادہ رش تھا. میری فرینڈ جو تھی اس نے مجھے کہا تھا کہ ملیشین فوڈ ضرور ٹرائی کرنا، تو آئی ایم جسٹ لکنگ فارورڈ فار اسپیشلی ملیشین فوڈ. اب لیٹس سی کہ ہم وہاں تک پہنچ پاتے ہیں کہ نہیں. تو یہ یہاں پر کچھ لوگ لائک پکنک جو ہوتے ہیں میٹس وہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ ٹیبلز تھیں، اور بچے تو بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے. ہر بچے کے ہاتھ میں کوئی ملک شیک، کوئی آئس کریم، اور ڈفرینٹ ٹوائز، کوئی ببلز. یہاں پہ مجھے ایک اسٹال بہت ہی اچھا لگا جہاں پر بیگس تھے، اور ہینڈ پینٹڈ بیگس تھے، ہینڈ میڈ بیگ تھے. کچھ ووڈن کرافٹ بھی تھا یہاں پر، اور ہینڈ میکنگ والی جیولری تھی، ہینڈ میک جیولری تھی، اور بہت کافی ایکسپینسو تھے جو ہینڈ میڈ بیگس تھے. یہ 58 پاؤنڈ کا ایک بیگ تھا، جو کافی ایکسپینسو تھا. اور یہ وہ بتا رہے تھے کہ برٹش اور ملیشین کولیبریشن کے ساتھ مل کے یہ بنایا گیا. اور کچھ میٹ، ٹیبل میٹس تھے. یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا. یہ اتنا ایکسپینسو نہیں تھا، لیکن میرے ہسبینڈ اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، تو لہٰذا ہم بائی نہیں کر سکے. تو لیکن بہت اچھی چیزیں تھیں. مجھے ایسی چیزیں بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں، اور بڑی فیسینیٹ کرتی ہیں آپ کو. ٹریڈیشنل چیزیں آپ کے گھروں میں اچھی لگتی ہیں. یہ ہینڈ میڈ جیولری تھی، just like one string, and they just fill up with the beads or some stones. یہاں پر ایک وال ہینگنگ تھا جس میں لکھا ہوا تھا live, laugh and love. سو اچھا تھا، ووڈن وال ہینگنگ تھا. تو لوگ کافی اس شاپ پہ اسٹال پر آئے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے چیزیں. کچھ ویری ایکسپینسو شالز لگی ہوئی تھیں جو آلموسٹ پاکستانی 40,000 روپی کی ہوں گی یہاں پر، جو سائز میں اور لائک بہت ہی خوبصورت تھی. اور یہ ایک واٹر بوٹل تھی جس کو آپ فل کر سکتے تھے، اور وہ پانی کے ساتھ جو بھی جیسے لوگ واک وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو لائٹ بوٹل. اور پھر میں نے یہ بیگ دیکھا تو مجھے اپنے ابو کی یاد آ گئی. جیسے وہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو پاکستان میں ایک ایسی باسکٹ فروٹس کے لیے یوز کی جاتی تھی، لیکن یہ باسکٹ بڑی اچھی ہینڈ میڈ اور کافی اسٹرانگ تھی. اور پھر ہم دیکھا تو میری فرینڈ بھی وہاں پہ کھڑی تھی. سو وہ مجھے ملی اور مجھے دکھایا کہ یہ ہمارا انفارمیشن ایریا ہے، تو اگر تمہیں کوئی بھی انفارمیشن لینی ہو تو یہاں سے لینا.
تو میں اس کی بیٹیاں تھیں پاس کھڑی, میں ان کی مووی نہیں بنانا چاہتی تھی. تو شی از ویری سویٹ, ویری ہمبل, اور جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے اتنی ہی وہ اچھی ہے. اور اسی طرح ہی میرے خیال ملیشین میں جتنے بھی لوگوں سے اس کارنیول میں ملی تھی وہ ویری ہمبل اور ویری سویٹ قسم کے لوگ تھے. اور یہ ایکچولی ایک ان کی ریسرچ سینٹر کا نام عبدالرزاق ریسرچ سینٹر ہے, جو یہاں پر ارینج کرتا ہے ہر سال جولائی میں سمر کارنیول, اور کافی بزی ہوتا ہے یہاں پہ. آلموسٹ تھاؤزنڈس اور آلموسٹ 1500 سے اوپر ہی لوگ آتے ہیں جو وزٹ کرتے ہیں یہاں پر. یہاں سے پھر ہم کچھ اور سٹالز کی طرف گئے جہاں پر ہم نے کچھ اور چیزیں دیکھیں. یہاں پر بچے جو تھے وہ کافی خوش تھے, کوئی ادھر کوئی ادھر اپنے چیزوں کو, اپنے مطلب کی چیزیں ڈھونڈ رہا تھا. اور یہاں پر پھر ہم ایک اور سٹال پہ گئے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کو ہمیشہ بیگز, اپنے مطلب کی چیزیں بھی ان کو بھی بہت پسند ہوتی ہیں. پھر یہاں پر مجھے بڑی دور سے ایک کلرفل بیگ نظر آیا, مجھے بڑا اچھا لگا, لیکن یہ بھی کافی ہی ایکسپینسو تھا, 40 پاؤنڈ کا تھا. تو خیر اچھے بیگز تھے, بڑے ہینڈ میڈ اور خوبصورت. پھر یہاں پر مجھے یہ جو کیٹلز تھیں یہ بڑی اٹریکٹ کی. وہ بتا رہا تھا کچھ سیزننگ تھیں جن کو وہ ان میں گرم کرتے ہیں اور فوڈ کے اوپر یوز کرتے ہیں, اور مجھے اس کی باتیں تو اتنی اٹریکٹ نہیں کی جتنی یہ کیٹل مجھے اچھی لگ رہی تھی. اور بس وہ بتا رہا تھا کہ اسی چیز کے لیے یہ جو آرگینکس انہوں نے تھنگز آگے کچھ پلانٹس رکھے ہوئے تھے, وہ پیسز ان کے کچھ تو وہ ان کو یوز کرتے ہیں. پھر یہاں ایک اور سٹال تھا. یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک اسٹیل کے بڑے خوبصورت ہینڈ پرنٹ لنچ باکسز انہوں نے رکھے ہوئے تھے, اور کچھ بڑی ہی خوبصورت امبریلا رکھی ہوئی تھی جو بڑی پیاری لگ رہی تھی. اور کافی ہینڈ کرافٹ جو تھا وہ یہاں پر تھا. یہ بھی دیکھیں کتنا خوبصورت بیگ ہے, یہ بھی 50 پاؤنڈ کا تھا تقریباً. اور پھر ہم یہاں سے, میں نے فرسٹ ٹائم میں نے بچپن میں سنا تھا نیل کنول کا پودا, تو وہ پھر میں نے آج دیکھا جو ہمارے پاس تھا. وہاں پھول تو نہیں تھے لیکن وہ بالکل ویسا ہی خوبصورت تھا. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر رش ہے. یہاں کا دن بہت کاؤنٹ کرتا ہے, بہت ہی خوبصورت دن تھا, بادل تھے اور دھوپ بھی تھی. اور یوکے میں ایک خاص عادت ہے کہ جب بھی کوئی صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلے ویدر کو چیک کرتا ہے موبائل میں کہ آج ویدر کیسا ہونا ہے. تو یہاں پر کھانے کی بہت زیادہ رش تھا, اور کچھ جگہوں پر تو کھانا بالکل ختم ہو چکا تھا, اور بس یہ ایک اسمال کیو تھی جہاں پر کچھ اویلیبل تھا. لیکن آفٹر 30 منٹس یہاں پر بھی انہوں نے کہہ دیا کہ کڑی ختم ہو چکی ہے اور صرف روٹی ہی رہ گئی ہے جو وہ بنا رہا تھا. تو میں نے کہا میں تھوڑی سی ویڈیو پھر روٹی جس طریقے سے وہ بنا رہا تھا میں اس کی بنا لوں. تو وہ ایک میدے کو اس نے ایک آئل میں ہی اس نے کیا ہوا تھا, گوندا ہوا تھا, اور ڈو جو تھی وہ بہت زیادہ آئلی تھی, اور آئل کے ساتھ ہی وہ اس کو یوں اسپریڈ کر رہا تھا, بنا رہا تھا ہاتھ پر. تو کافی زیادہ رش تھا یہاں پر بھی, لیکن زیادہ تر فوڈ جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا. ہم تھوڑا لیٹ گئے, اور کیونکہ ہمیں پہلے بچوں کو وہاں لے کے جانا تھا اور پھر یہاں لے کے آنا تھا. اور اسی طرح بس سب کافی بچے بھی تھک گئے تھے, اور میرے ہسبینڈ کو بھی جاب پہ جانا تھا. تو میرے ہسبینڈ نے بھی مجھے سگنل دے دیا کہ اب چلو بس کافی ہو گیا. تو بس پھر ہم گھر جانے کی تیاری کریں, لیکن میں نے کہا تھوڑی سی میں ان کی یہ ویڈیو بنا لوں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ سکیں کہ جس طریقے سے جیسے ہماری حلوہ پوری بنتی ہے ویسے ہی وہ ایک روٹی بنا رہے تھے. لیکن وہ جب یہ روٹی بنا رہے تھے اس پہ کوئی اور نہیں تھے. اب ہم یہ گھر واپس جا رہے تھے تو میں بیک سائڈ پہ ایک فیلڈ دیکھنے گئی, تو یہاں پر بہت ہی خوبصورت کنٹری سائڈ تھا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سارا ویٹ لگا ہوا ہے. یہاں پر یوکے میں بھی ویٹ کا ایک سمر میں ویٹ لگاتے ہیں اور بہت ہی اچھا کلر آ جاتا ہے, گولڈن, دور دور تک گولڈن کلر. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میرا یہ ویلاگ پسند آئے گا. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا.
ہم نے آج بہت بزی ڈے گزارا، اور نیکسٹ ویلوگ تک ہمیشہ شیئر کرتے رہیے اور سبسکرائب کرتے رہیے اور لائکس بھی کرتے رہیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اللہ ہم کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو. آمین. بائے بائے. اللہ حافظ.